غلط فکر کو لے کے اسلام پہ عمل کرنے والے، اور اس میں سب سے پہلی سوچ، سب سے پہلا معیار اور سب سے پہلا پیمانہ یہی کہ انسان یہ سوچ رکھے کہ میں اسلام پر چلوں، کتاب و سنت پہ چلوں، صحیح عقیدے کو فالو کروں تو دنیا میں میری ترقی ہونی چاہیے، میرا مال بڑھنا چاہیے، میری تجارت میں نقصان نہیں ہونا چاہیے، مجھے ہمیشہ صحت مند رہنا چاہیے، مجھے کوئی بیماری نہیں آنی چاہیے، مجھے ہمیشہ خوشیاں ملنی چاہیے، مجھے زندگی میں رنج غم ٹینشن نہیں ملنے چاہیے۔ کچھ لوگ اس سوچ کو لے کے اسلام پہ عمل کرتے ہیں کہ میری دنیا بننی چاہیے، دنیا میں میری ترقی ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز انہیں ملتی ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں اسلام کی خاطر عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں اسلام پر دنیا کی خاطر عمل کر رہے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں آخرت کے طلبگار نہیں، وہ اسلام پر عمل کرتے ہیں دنیا کے طلبگار بن کر۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے بھی، آپ سے بھی اور ہر مسلمان سے بھی غیر مشروط عبادت مطلوب ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے میں اور آپ کوئی شرط نہیں رکھ سکتے۔ ہم تیری بندگی کریں گے، شرط یہ ہے، ہم تیری اطاعت کریں گے، شرط یہ ہے، ہم تیری فرما برداری کریں گے، شرط یہ ہے، ہماری دنیا بنے، ہمیں نقصان نہ ہو۔ یہ سوچ ہی 100% غلط سوچ ہے۔ اسی لیے شریعت نے نظر کو ناپسند کیا ہے، نظر ماننے کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں صدقہ و خیرات کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو فلاں نیکی کروں گا، اس طرح نظر ماننے کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں تو پہلے میرا کام کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے راستے میں 500 روپے صدقہ کروں تو پہلے میرا کام کر۔ یہی نا مطلب ہوا۔ اسی لیے بخاری شریف کی حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں ان النظر لا یأتی بخیر انما یستخرج به من البخیل، کہ نظر سے کوئی خیر حاصل نہیں ہوتا، نظر مان لینے سے نہیں ہونے والا کام ہو نہیں جاتا۔ انما یستخرج به من البخیل، وہ تو بخیل کی جیب سے پیسہ نکالنے کا ایک بہانہ ہے۔ وہ نظر ماننے کو مکروہ قرار دیا گیا، کیوں؟ دیکھیے، لیکن نظر ماننا مکروہ ہے، لیکن اگر آپ مان لیتے ہیں وہ کام آپ کا ہو جاتا ہے تو اس نظر کا پورا کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ کام ہو جانے کی صورت میں نظر پورا کرنا واجب ہے، لیکن فی نفسی نظر ماننا اچھی بات نہیں ہے، مکروہ ہے۔ سمجھ رہے؟ کیونکہ اس میں آپ اللہ کے آگے اس کی اطاعت اور بندگی کے راستے میں ایک شرط رکھتے ہیں، تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے فلاں کام کروں، فلاں نیکی کروں، پہلے میرا کام کر۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے، آپ سے اور ہر مسلمان سے غیر مشروط عبادت مطلوب ہے، غیر مشروط بندگی مطلوب ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں اس کی بندگی کے لیے، زندگی کی ایک ایک سانس بھی اسی کی بندگی کے راستے میں گزارنی ہے، ہم کوئی شرط نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ بھولنا نہیں چاہیے، اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو یہ بھولنا نہیں چاہیے، اسلام پر عمل کرنے کا راستہ، دین پر عمل کرنے کا راستہ یہ پانے کا راستہ نہیں، یہ کھونے کا راستہ ہے، یہ پانے کا راستہ نہیں، یہ گنوانے کا راستہ ہے۔ اسلام پر عمل کرتے ہوئے آپ کو ہر چیز کی قربانی دینی پڑے گی، اپنی خواہش کی قربانی، اپنی ارمان کی قربانی، اپنی راحت کی قربانی، اپنی عیش کی قربانی، اپنی مال کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، اور جان جیسی متاع عزیز کو بھی قربان کر کے یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس راستے میں سب کچھ گنوانا پڑے گا، سب کچھ کھونا پڑے گا۔ اسلام کے لیے جینا چاہتے ہو تو سب کچھ گنوانے کا حوصلہ لے کر چلو اس راستے میں۔ آپ پانے کا حوصلہ لے کر چلتے ہیں، آپ پانے کا حوصلہ لے کر چلتے ہیں، یہ غلط سوچ لے کر آپ چلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے لاڈلے بندے، جنہیں نبی کے صحابہ کہا جاتا ہے، جو اس زمین پر اللہ کے سب سے سچے اور وفادار بندے تھے، اور ان کی بندگی سب سے سچی بندگی تھی، ان کا معیار بندگی سب سے سچا معیار بندگی تھا، ان کا پیمانہ اطاعت سب سے سچا پیمانہ تھا۔ دیکھو کس قدر انہیں گوانا پڑا، کس قدر انہیں کھونا پڑا۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکے سے روانہ ہوئے،
अमीर सहाबी थे, मालदार सहाबी थे, मक्के में बहुत कुछ कमाया था। मक्के से हिजरत मदीना के लिए रवाना हुए। मुशरिकीन मक्का रुकावट बन गए और कहा कि तुम्हें हिजरत करने नहीं देंगे, एक ही शर्त पे हिजरत करने देंगे, जो कुछ कमाया है यहीं छोड़ के जाओ। सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु हिजरत मदीना की खातिर जो कुछ कमाई हुई दौलत थी, मक्के में कमाया हुआ जो भी सरमाया था, सब कुछ मुशरिकीन के हवाले करके अकेले तने तन्हा खाली हाथ प्यारे नबी की खिदमत में मदीना पहुंचे। प्यारे नबी ने हजरत सुहैब की दास्तान सुनी कि सब कुछ लुटा के आए हैं, सब कुछ गवा के आए हैं, जो कुछ मक्के में अब तक कमाया था, जिंदगी में अब तक जो कुछ सरमाया बनाया था, सब कुछ मुशरिकीन के हवाले करके खाली हाथ आए हैं। आपने फरमाया रबिहा सुहैब, रबिहा सुहैब, रबिहा सुहैब। आपने कहा कि सुहैब की तिजारत कामयाब हो गई, सुहैब की तिजारत कामयाब हो गई, सुहैब की तिजारत कामयाब हो गई। सुहैब ने आज बड़ी नफा बख्श तिजारत कर दी है। अरे वो तो खो के आए हैं, वो तो गवा के आए हैं, और प्यारे नबी कह रहे हैं उनकी तिजारत कामयाब हो गई। उन्होंने दुनिया गवाई, मगर दुनिया गंवाने वाला हमेशा आखिरत कमा लिया करता है। दुनिया उन्होंने गंवा ली पर उन्होंने आखिरत कमा ली। तो अल्लाह के बंदे जो इस रास्ते में चलते हैं, उन्हें खोने का हौसला रखना पड़ता है। बाज़े सहाबा तो दुनिया से किस हाल में गए, अल्लाह के लिए कुर्बानियां देकर, तन मन धन जानो माल की कुर्बानियां देकर दुनिया से गए, तो इस हाल में गए कि अल्लाह अकबर, कफन देने के लिए चादर भी ना काफी थी, ना काफी चादर, और इतनी छोटी चादर कि अगर सर ढांक दे तो पैर जाहिर हो जाएं, और पैरों पे अगर ढांकी जाए तो सर खुल जाए। प्यारे नबी ने कहा ऐसा करो कि चादर से उनके सर को ढांक दो, और रहे पैर, पैर को इज़्गिर घास के जरिए से ढांक दो। याद रखो, दीन पर अमल करते हुए ये सोच लेके चलना हमारी दुनिया बननी चाहिए, ये बहुत बड़ी गलत सोच है, और आप शुरू ही में वो गलती कर रहे हैं जिस गलती की वजह से आपको कभी सफर बंदगी में लज्जत इताअत का एहसास ना होगा। यहां सब कुछ खोने का हौसला लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये और